جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ مسلمانوں کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے، ساری دنیا کے مسلمان، ہر زمانے کے مسلمان۔ 1450 برس ہو گئے مذہب اسلام کو ہمارے درمیان، مذہب اسلام کی دعوت کو 1450 برس ہو گئے، 1450، اس سے بھی زیادہ۔ تو ہر دور میں جو بھی مسلمان ہیں، آج کے بھی اور پہلے کے بھی اور آنے والے بھی، اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ پہلا کام ہے۔ نفع اور نقصان ہر چیز اللہ کی طرف سے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں اتنا بڑا کیا، اسی نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، سب اللہ کی دی۔ یہ ساری کائنات ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انسان بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرو، مطلب یہ کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، صبح سے لے کے رات تک، چاہے خلوت کی زندگی ہو، چاہے عوامی زندگی ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، سب کے لیے حکم ہے اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اس کا عمل اچھا ہوتا رہے گا، اور جب ڈرنا چھوڑ دے گا تو گناہوں میں پڑ جائے گا۔ آج جو گناہ ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے کہ اللہ سے ڈر نہیں رہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ بھی ہمارا سب کا ایمان ہے کہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی تو اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ، جو سچے لوگ ہیں، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اپنی بولی میں سچے ہیں، جو اپنے عمل میں سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ صحبت اختیار کرو اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی۔ سچوں کے ساتھ رہو گے سچے بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو گے برے بن جاؤ گے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر صالح اور نیک انسان کے ساتھ رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور برے کے ساتھ رہو گے تو برے بن جاؤ گے۔ اسی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اچھے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ماں بیچاری اپنا کام کرنے چلی گئی، باپ اپنا کام کرنے چلے گئے، اور بچے گلی میں غلط لوگوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ پھر رہے، بری عادت بن جاتی۔ ماں نے اپنی زندگی کھپا دی، باپ نے اپنی زندگی کھپا دی بچوں کے لیے، لیکن بچے ذرا بڑے ہوئے تو وہ کہنے میں ہی نہیں، غلط عادت پڑ گئی، ان کے دوستوں نے، یاروں نے غلط عادت ڈال دی۔ تو ہمیشہ صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ نیک ہے یا نہیں تو اس کے دوستوں کو دیکھو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوست برے ہیں، سمجھ جاؤ اس میں بھی کہیں کمی ہے۔ اور اگر کسی کے دوست اچھے ہیں، پہلے زمانے میں جوانوں کو، نوجوانوں کو دیکھنے کا یہی طریقہ تھا کہ ان کے دوست دیکھو کیسے ہیں،
کن لوگوں کے ساتھ یہ اٹھ بیٹھے ان کی. اگر وہ اچھے لوگ ہیں یہ بھی اچھے ہیں، اگر وہ خراب ہیں یہ بھی خراب ہیں. تو صحبت کا اثر پڑتا ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ جماعت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جماعت میں بیٹھے میں اس کا اثر ضرور پڑے گا. جو سیر تفریح کرنے والے ہیں، پکنک منانے والے ہیں، ان کے ساتھ جائیں گے ان جیسے بنیں گے. تو اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو انجام بھی اچھا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھوں کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، سچی محبت، ان کے ساتھ رہو گے. اگر صحابہ کرام سے محبت ہوگی ان کے ساتھ حشر ہوگا. اللہ کے ولیوں سے محبت ہوگی ان کے ساتھ حشر ہوگا. شہدائے کربلا، شہدائے اسلام سے محبت ہوگی ان کے ساتھ حشر ہوگا. قرآن شریف نے فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو حشر ان کا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے. من النبیین، نبی انبیاء کرام، والصدیقین، جو صدیق ہیں، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ. تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اور یہ سارے وہی لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، سب ہیں، وہی ہیں کہ جنہوں نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کری. ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک بال کے برابر بھی ان کی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے الگ نہیں تھی. اتنے اچھے لوگ.